مصوری ریجینا ہالیڈے کا شوق تھا، لیکن انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن یہ اپنے شوہر کی ایسی تصویریں پینٹ کریں گی جس میں انہیں لمحہ لمحہ موت کے قریب جاتا دکھانا پڑے گا۔ ہالیڈے کہتی ہیں کہ ان کے شوہر نے کئی مہینے تک زبردست تکلیف برداشت کی، لیکن ڈاکٹرز توجہ دینے کو تیار نہیں تھے۔ ان کے شوہر کے کینسر کی تشخیص اس وقت ہوئی جب علاج کی امید باقی نہیں رہی تھی۔ ریجینا کہتی ہیں کہ ان کے شوہر کی صحت جس دیکھ بھال کی متقاضی تھی وہ انہیں نہیں ملی۔ ڈاکٹر کمرے میں آیا اور دور ہی سے بولا، ہم نے آپ کو PCA پمپ کے ساتھ گھر بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے۔ میں نے اور فریڈ نے پوچھا تو کیا سرجری اور کیمو تھراپی نہیں ہوگی؟ اس نے کہا ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اس وقت نہیں، اور پھر وہ چلا گیا۔ ریجینا کو معلوم تھا کہ ڈاکٹر کا کیا مطلب ہے۔ PCA پمپ سے مریض درد کی دوا اپنی مرضی سے کم یا زیادہ کر سکتا ہے۔ میرا شوہر رو دیا اور میں بھی۔ اس نے کہا رجینا انہیں چھوڑنا مت، انہیں میرا علاج کرنا ہی ہوگا۔ فریڈرک ایلن ہالیڈے 17 جون 2009 کو صرف 39 سال کی عمر میں ریجینا کی دنیا سے چلا گیا، اور یہ کئی دن تک یہ سوچتی رہیں کہ یہ ایسا کیا کر سکتی ہیں کہ ان کے ملک کے شہری صحت کی بہتر سہولتیں حاصل کر سکیں۔ فریڈ کی موت کے بعد اب یہ اپنی تخلیقی صلاحیت کو امریکہ کے نظام صحت کی خرابیاں دور کرنے کی لڑائی میں استعمال کر رہی ہیں۔ میں ہمیشہ سے پینٹ کرتی آئی ہوں، میری اپنے شوہر سے ملاقات بھی ایسے ہی ہوئی تھی، تو میں نے سوچا کہ میں ایسی پینٹنگز بنا سکتی ہوں جن کا تعلق صحت کی سہولتوں، میڈیکل ریکارڈز اور ان چیزوں سے ہو جن سے ہمیں تکلیف پہنچی۔ فریڈ کی موت کے 6 دن بعد ریجینا نے واشنگٹن DC میں اپنے گھر کے قریبی پارکنگ لاٹ کی دیوار پر ایک میورل پینٹ کرنا شروع کیا، جس میں انہوں نے اپنے اور اپنے شوہر کے تجربات کی عکاسی کی۔ ان کا یہ میورل 2009 کے موسم گرما کے آخر تک مکمل ہوا، جب امریکہ میں صحت عامہ کی اصلاحات کے بل پر بحث اپنے عروج پر تھی۔ صحت کے شعبے کی اصلاحات، جس کے تحت امریکہ کے تمام شہریوں کو انشورنس کی فراہمی یقینی بنائی گئی، اس سال کے آغاز میں منظور ہوا۔ صدر اوباما کو اس بل کی منظوری میں ریپبلکن پارٹی اور خود اپنی ڈیموکریٹک پارٹی کے بعض حلقوں کی زبردست مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ اب بھی امریکہ کی ہیلتھ انشورنس کی صنعت کا اصرار ہے کہ ان کے عوام کو موجودہ نظام صحت سے کوئی شکایت نہیں، لیکن ریجینا ہالیڈے جیسے کئی امریکیوں کو ان سہولتوں کی کمی کی شکایت ہے۔ ریجینا یہ پیغام اپنے کام کے ذریعے عام بھی کر رہی ہیں، جو حال ہی میں واشنگٹن کے ایک میڈیکل آفس میں نمائش کے لیے رکھا گیا۔ کئی لوگ میری تصویریں دیکھ کر مسکراتے ہیں، مگر میں ان کی اداسی دیکھ سکتی ہوں۔ ہالیڈے کی پسندیدہ پینٹنگ کا نام ہے گیو اس آور ڈیم ڈیٹا، جس میں 17 مصنفین نے امریکہ میں طب کے شعبے کے حوالے سے اپنی تکلیف دہ تجربات درج کیے ہیں۔ ان میں سے کچھ کی تحریریں تو بے حد خوفناک ہیں، کیونکہ انہیں اس کا کوئی ذاتی تجربہ ہوا ہے۔ وہ وہاں کھڑے ہیں اپنے نیزوں یعنی قلم اور ذرا بکتر یعنی کتابوں کے ساتھ۔ پیپر ٹرانسفر نامی پینٹنگ بھی ان کی پسندیدہ ترین ہے۔ فریڈ اس تصویر میں بہت مایوس ہے۔ اسے جو انٹراوینس تار لگی ہے اس کا پلگ کسی چیز سے منسلک نہیں، یعنی خون بہے جا رہا ہے اور کوئی نہیں دیکھ رہا۔ ریجینا ہالیڈے کو اپنی پینٹنگز کے حوالے سے مثبت اور منفی دونوں طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ ماننا ہی نہیں چاہتے کہ کہیں کچھ غلط بھی ہے، جیسے ان کے خیال میں امریکہ میں بہترین علاج موجود ہے۔ میں مانتی ہوں ایک حد تک یہ بات ٹھیک ہے، مگر اس کے بعد غلط۔ اگر کسی وجہ سے ایک مشین کام نہیں کر رہی تو سمجھیں ہر چیز ناکام ہو گئی۔ ریجینا ہالیڈے مطمئن ہیں کہ یہ اپنی فنکارانہ صلاحیت کو اس موضوع پر آگہی بڑھانے کے لیے استعمال کر پائیں، یعنی ان کے ذاتی نقصان نے امریکہ کے صحت کے شعبے میں کوئی نہ کوئی تبدیلی لانے میں اپنا کردار ادا کیا، چاہے معمولی ہی صحیح۔ جولی ٹیبو کے ساتھ تابندہ نعیم، اردو VOA۔